السلام علیکم۔ پروگرام صحافی میں مطیع اللہ جان اور میرے ساتھ ہیں قیوم صدیقی۔ صحافت کی نظریں پنجاب کی سیاست پر لگی ہیں اور پنجاب کی اسمبلی میں ابھی بھی لائٹیں آن ہیں، رونق ہے، ہنگامہ ہے اور انتظار ہو رہا ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کسی بھی لمحے اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں۔ قیوم صدیقی صاحب، دعوے ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، فواد چودھری صاحب کی طرف سے کہ ہمارے دانے پورے ہیں، 185 بندے پورے ہیں، ایک چکوال سے چل پڑا ہے، ایک بھاولپور سے چل پڑا ہے اور 187 ہو جائیں گے۔ خود چیف منسٹر پنجاب جو ہیں ہاؤس میں موجود نہیں ہیں، اور دوسری طرف سے مختلف ذرائع سے مختلف ٹی وی چینل جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں، کوئی تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ دونوں جماعتوں کے دانے برابر ہیں، یعنی دونوں کے پورے نہیں ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 171 جو ہے وہ پی ٹی آئی کا بھی ہے اور 171 جو ہے وہ پی ڈی ایم کے جو اتحادی جماعتیں ان کا بھی ہے۔ تو یہ بڑی ہنگامی کی سی صورتحال ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں، مجھے تو سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ یاد آ گیا، 63A والا۔ کیا شاہکار فیصلہ تھا، جس کو ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں، بطور قوم بھی بھگت رہے ہیں اور بطور پارلیمنٹ بھی اور سیاستدان بھی، بطور عدالتی نظیر بھی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس فیصلے میں کہا گیا تھا کہ جو بھی رکن اسمبلی اپنی پارٹی کی تحریری ہدایات کے برخلاف، پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کے برخلاف دوسری جماعت کو ووٹ دے گا، وہ ووٹ اس کا شمار جو ہے اپنی پارٹی میں ہی کیا جائے گا۔ مگر اس فیصلے میں وہ شمار نہیں ہوگا، اور بلکہ اس کے ساتھ ہی شمار کیا جائے گا اپنی پارٹی میں۔ نہیں، وہ دیکھیں نا اس طرح اچھا، دوسری بات، اگر وہ ووٹ دوسری اپوزیشن کے بڑھ جاتے ہیں تو پھر دیکھیں یہی ہے نا، انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ اس میں شمار نہیں ہوگا بلکہ اسی پارٹی میں ہی فیصلے کا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس سپریم کورٹ کے اس تاریخی فیصلے میں، ٹھیک ہے، کہا گیا کہ جو ووٹ ڈالنے والے ہیں ان کا ووٹ جو ہے وہ اس میں شمار نہیں ہوگا، لیکن جو ایبسٹین کرنے والے ہیں ان کے بارے میں سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، اور آج یہی بحران کی وجہ بنی ہوئی ہے۔ کچھ تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو آئیں گے ہی نہیں، ہم تو ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے، تو ہمارا ووٹ شمار کیسے ہمارے پی ٹی آئی کے حق میں ہو جائے گا۔ کچھ ایسے لوگوں نے انٹرویوز بھی دی ہیں میڈیا پہ، ایک دو کے انٹرویوز میں نے سنے۔ تو وہ جو ایک تاریخی فیصلہ تھا 63A کا، اس فیصلے کے بعد جو کچھ پنجاب میں ہوا، آج بھی جو ہو رہا ہے، اور سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی کی جو صورتحال ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اور آج بھی اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو یہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ میں بھگت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس میں یہ واضح نہیں کیا گیا تھا کہ جو لوگ اسمبلی میں آئیں گے ہی نہیں، ایبسٹین کریں گے، آئیں گے ہی نہیں، ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے، تو ان کو سیٹ سے تو محروم کر دیا جائے گا، مگر پھر ان کا ووٹ جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا مخالف جماعت کے حق میں، سیٹ سے تو محروم ہو جائیں گے۔ تو اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کے اس مطیع فیصلے اللہ کو؟ جان صاحب، اس فیصلے کو میں اور آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو ان دو جج صاحبان جنہوں نے ڈائسنٹ کیا تھا اس سے ان کی رائے کو صاحب سمجھتا ہوں، اور کہتا ہوں انہی کی زبان میں، پاکستان کے اعلیٰ ترین عدالت کے ان دو جج صاحبان کی زبان میں، کہ یہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا، دوبارہ لکھا گیا، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اختیار ہی نہیں ہے۔ تو میں تو اس مائنورٹی جو ہے وہ ججمنٹ میں اس حصے کو اپنی دانش کے مطابق اور اپنی ذاتی رائے میں مناسب اور قرین آئین سمجھتا ہوں۔ لیکن بات یہ کہ اس فیصلے کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ کب شروع ہوا تھا، جب عدم اعتماد کی تحریک کی قومی اسمبلی میں شروع ہوئی، تو جناب اس وقت اٹارنی جنرل سابق خالد جاوید خان صاحب جو ہیں، بیرسٹر خالد جاوید، ان کے ایما پر یا ان کی قانونی مشورے کے اوپر اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے کہ ڈسکوالیفیکیشن 63A ہے، تو لہٰذا ایک صدارتی ریفرنس جو ہے وہ داخل کر دیا جائے کہ اس کی تاحیات نااہلی ہونی چاہیے، یہ تاحیات جو ڈیفیکٹ کرتا ہے پارٹی کے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ بہرحال اب اس کی طرف کیا جانا۔ اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ قومی اسمبلی کے اندر تو کسی نے ڈیفیکٹ ہی نہیں کیا، تو لیکن وہاں پہ عدم اعتماد ہو گیا، اور اس کے بعد پھر یہ ججمنٹ ریزرو ہو گئی، جو اوپینین تھی جو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اب اس کو ججمنٹ کہیں اوپینین کہیں، ایک تو یہ بھی کنفیوژن ہے کیونکہ 184(3) کے اندر پاکستان بار کونسل کی وہ بھی لگا کے، ہم بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد پنجاب کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی ہے، حمزہ شہباز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جاتے ہیں،
جب وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تھا انہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیے. بالکل صحیح. اچھا جب ہو گئے حکومت چلتی رہی پھر مقدمہ اور پھر اس کے بعد اوپینین آئی, جب وہاں پہ ہو گیا اب اس اوپینین کو ریٹروسپیکٹیولی لاگو کر اصل دیا میں گیا. مسلم لیگ کاف کے جو ووٹر تھے ان کے ووٹ جو تھے وہ شمار نہیں کیے گئے کیونکہ چودھری شجاعت نے حکم دیا تھا ان کو کہ وہ ووٹ دوسری مطیلا جان سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس پنجاب کے اندر جب سب کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد آئی یہ جو اوپینین ہے, ریزننگ اوپینین جو ہے وہ بعد میں آئی, تو اس کو ریٹروسپیکٹیولی اپلائی کر دیا گیا. بالکل. تو اس کے نتیجے میں ایک حکومت چلی گئی کیونکہ وہ ڈیفیکٹ کر گیا. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا جب دوبارہ یہ ہونا تھا الیکشن تو پرویز الہی اور حمزہ شہباز شریف کو بلایا گیا تھا سپریم کورٹ نے اپنے, اور اسی دن اجلاس میں جو ہے وہ یہ طے بھی ہونا تھا, لیکن سٹے نہیں کیا اس دن. وہ ہوا سارا کچھ اور پرویز الہی صاحب کی جو بھی خواہشات تھیں وہ مانی گئیں کہ بائی الیکشن بھی ہو جائے, ان کے ارکان حج عمرے پہ گئے ہوئے ہیں وہ بھی واپس آ جائیں اور پھر جو ہے وہ ہو. اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے دیکھ لیں. آج سب سے بڑا کرائسس وہی ہے, بنیاد وہی ہے, بنیاد وہی سپریم کورٹ کا میں فیصلہ اس بات سے بالکل آپ کی اتفاق کرتا ہوں کہ جو اس پنجاب کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا باعث ہے وہ اوپینین کم ججمنٹ ہے. اگر یہ لکھ دیتے کہ نہ صرف یہ کہ ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا بلکہ وہ نااہل بھی ہوں گے اور ووٹ بھی شمار, وہ معاملہ جو ہے وہ تو چھوڑ دیا نا کہ ڈسکوالیفیکیشن کتنی ہوگی یہ پارلیمنٹ طے کرے, تو وہ پارلیمنٹ کے اوپر چھوڑ دیا, تو وہ پارلیمنٹ نے ابھی تک اس کو طے نہیں کیا ہے. اینی ویز ان سب سے باہر نکل جائیں. اسمبلی سے ٹھیک ٹھاک چلنا شروع ہو گئی تھی, پرویز الہی صاحب کو اکثریت مل گئی تھی, وہاں پنجاب میں حکومت چلنا شروع ہو گئی تھی. پھر اچانک سے لانگ مارچ میں جب کچھ نہیں بن پڑا تو عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اختتام بھی تو کرنا تھا, وہاں پر انہوں نے یہ دن فتنی چھوڑ دی کہ جناب ہم اسمبلیوں سے نکل جائیں گے. اب اسمبلیوں سے نکلنے کے اوپر جو ہے پرویز الہی اور عمران خان صاحب کے اندر اختلافات ہیں. اب بھی جو ہے آج کی جو ہائی کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہوئی ہے وہاں پہ ججز کی جو آبزرویشن آئی وہ یہی تھی کہ آپ کو کہا, آپ کا شکوہ تو یہ تھا کہ ایک مناسب وقت نہیں ملا. اب جب آپ کو 20 دن مل گئے اور آپ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکے ہیں جس سے ہم نے آپ کو روکا بھی نہیں تھا, تو پھر اب کیا صورتحال ہے. تو ان وائبز کے بعد عمران خان صاحب نے یہ جو آج کا اجلاس ہوا ان کے ارکان کے ساتھ, لیکن کئی صاحب کورٹ کی طرف آنے سے پہلے نہیں, ایک سیکنڈ دیکھیں, ہائی کورٹ کی طرف آنے سے پہلے جو اصل معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 63 پہ ایک فیصلہ دیا جس کے نتائج ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں, اور اس فیصلے کے اندر سے کچھ لوپ ہولز نکال کے آج کچھ تحریک انصاف کے اراکین یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو تاحیات نائل تو ویسے نہیں ہوتے, زیادہ سے زیادہ نائل ہو جائیں گے چند مہینوں کے بعد الیکشنز ہیں. وہ بھی پارٹی ہیڈ اگر ان کے خلاف وہ بھی ریفرنس بھجوائے گا اور لمبی ایک لیگل ایک کمپلیکیشن ہے. مگر آج جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ وہی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 63A کا. بہت ساری چیزیں ہیں مطیع اللہ جان صاحب. جب آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے پہلے ایک اکثریت بنائی گئی تھی 2018 کے انتخابات کے بعد پنجاب کے اندر, حالانکہ لارجسٹ پارٹی کوئی اور تھی, لیکن اس کو مائنورٹی پارٹی میں بدلا گیا, اور اس کے لیے جو بھی جادو کی چھڑی جس نے بھی گھمائی اس بارے میں اب میں اور آپ کیا کہیں, اب تو وہ خود ہی یہ کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ اب وہی شکوہ جو ہے وہ عمران خان صاحب. اچھا آج ہم ہائی کورٹ کی طرف اگر آ جائیں سیدھا بھائی, یہ بتائیں کہ ہائی کورٹ کی آج کی پروسیڈنگ سے آپ کو کیا لگتا ہے جو آج کے معاملات ہیں؟ دیکھیں جو آج جو ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ ہوئی ہے, ہائی کورٹ کی اس پروسیڈنگ کے بعد جو ہے وہ نظر یہی آتا ہے کہ یہ وائبز آئی ہیں کہ کورٹ ان کی پلی سے یا ان کے آرگومنٹ سے اتفاق نہیں کر رہی ہے, کورٹ ان کے ساتھ نہیں ہے. کورٹ یہ کہہ رہی ہے پرویز الہی کے وکلا کے آرگومنٹ کے بعد, اس لیے آج جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج اعتماد کا ووٹ کیوں نہ لے لیا جائے. لیکن اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے پرویز الہی اب جیسے آپ نے بتایا کہ خود ایوان کے اندر موجود نہیں ہے. عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے کے اسمبلی تحلیل کریں, اور پرویز الہی اسمبلی تحلیل نہیں کرنا چاہتے, اور وہ کہہ چکے ہیں کہ میں اعتماد کا ووٹ نہیں لوں گا کیونکہ گورنر کا حکم غیر ہی نہیں ہے. تو ان دونوں کے درمیان میں بھی یہ اختلاف ہے
تو میں اور آپ تو بھوکے بیٹھے ہیں، لیکن ابھی جو ہے ہمیں پتہ لگا ہے کہ وہاں پہ اسمبلی میں کھانے کا وقفہ ہو گیا. خیر ابھی بھوکے بٹیرے کنک لڑن گیا. نہیں یہ بات نہیں. آج میرے خیال میں کریم صدیقی، پرویز الہی صاحب خود تو اعتماد کا ووٹ لیا نہیں ہے. آج ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ شروع دن سے یہ فیصلہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کرنا تھا کہ اجلاس کب بلانا ہے اور اعتماد کے ووٹ کا عمل کیسے ہوگا، شروع دن سے. مگر پرویز الہی صاحب جو ہیں اس کو رکاوٹ بنتے رہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اعتماد کا ووٹ جو ہی ملے گا ان کو تو اسمبلی تعلیل کرنی پڑے گی. تو آج کا دن اس لیے رکھا گیا کہ کل اگر عدالت کے حکم سے اعتماد کا ووٹ لینا پڑ گیا تو ایک پی یہ ٹی بھی آئی اینگل کے ہے. رینکس کے اندر یہ تاثر ملے گا کہ شاید ہمارے بندے پورے نہیں ہیں، وہ باقی بھی بھاگ جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ عدالت کے حکم سے پہلے آج تحریک انصاف نے یہ کوشش کی ہے کہ آج ہم خود ہی یہ عدالت کے حکم سے پہلے اعتماد کے ووٹ کی ایکسرسائز پوری کر لیں. تو مطیع اللہ جان صاحب دیکھیں کہ جس نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے وہ خود اسمبلی کے اندر نہیں ہے. اس سے آپ کیا خیر ابھی تو نتیجہ ان کے اخذ بندے بھی کریں پورے گے؟ نہیں ہیں، بندے بھی ابھی پورے نہیں ظاہر ہے. اور پتہ نہیں آج ہوتا بھی ہے کہ نہیں. اگر آج نہ ہوا تو کل پھر دیکھیں عدالت اگر اس کا نمبر فیصلہ پورے ہوتے کرے. تو اب تک ہو جاتا، ورنہ چلیں یہ اس کے مچھلی اوپر منڈی بھی نہ ہم بنا بات ہوا کرتے ہوتا. ہیں، اعداد و شمار کے نمبر کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں، متضاد خبریں آ رہی ہیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہماری کوشش ہوگی کہ ایاز شجاع جو کہ نیو ٹی وی کے بیورو چیف ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے وقفے کے بعد لاہور سے. اور ہمیں پنجاب اسمبلی سے تازہ ترین صورتحال بتائیں گے. صحافی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیں لاہور سے براہ راست جوائن کیا ہے کاشف سلمان، نیو ٹی وی کے رپورٹر ہیں. کاشف سلمان صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب اسمبلی ہال میں آ چکے ہیں اور کیا صورتحال ہے؟ یہ اعداد و شمار کا جو جھگڑے چل رہے ہیں، دعوے چل رہے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ مطیع صاحب یہ بتاؤں کہ صبح کے یہاں پنجاب اسمبلی کے اندر جو گزشتہ 3 روز کے اندر ہم نے دیکھا حالات کہ دونوں جانب سے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے شدید تنقید کی گئی اور جو وہ تسلسل تھا وہ آج بھی پنجاب اسمبلی میں جاری رہا. اسپیکر کے ڈائس کا جو ہے گھراؤ کیا گیا اپوزیشن کی جانب سے. جہاں آپ نے نمبر گیم کی بات کی ہے تو اس وقت جو پنجاب اسمبلی ہے جی، میں سمجھتا ہوں کہ افواہوں کی زد میں ہے اور مختلف نمبر گیمز کے دعوے کیے جا رہے ہیں. تحریک انصاف کی جانب سے جو دعوے کیے گئے ہیں وہ تو یہ کیے جا رہے ہیں کہ 186 ارکان ان کے پاس، ان کی حمایت ان کو حاصل ہے، لیکن ایوان کے اندر اس وقت 186 ارکان جو ہیں وہ تحریک انصاف کے موجود نہیں ہیں. اور اس حوالے سے اب کیونکہ جو لوگ پہلے ان کے کچھ کم تھے اور جب سے وزیر داخلہ جو ہیں رانا ثناء اللہ پنجاب اسمبلی میں آ کے بیٹھ رہے ہیں تو اس کے بعد اس کو تحریک انصاف نے کافی سنجیدگی سے لیا اور اس کے بعد جو ان کے مرکزی رہنما ہیں وہ شاہ محمود قریشی ہوں، فواد چودھری ہوں، اسد عمر ہوں. اسد عمر تو کل بھی پنجاب اسمبلی کے اندر موجود تھے اور وہ آج بھی موجود رہے. شاہ محمود قریشی بھی آئے یہاں پر اور دونوں جانب سے جو ہے جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وہ جو پنجاب کی جو وزارت ہے وہ لے کے جائیں گے مگر یہاں سے. کاشف سلمان صاحب، یہ وفاقی وزیر داخلہ کے اعتماد کی وجہ کیا نظر آتی ہے؟ وہ تو میڈیا کو کہتے رہے ہیں کہ 5-6 بندے ان کے ملک میں ہی نہیں ہیں. یہ ہمارے وفاقی وزیر داخلہ کے اعتماد کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ملک میں نہیں ہیں اور اس لیے آج اعتماد کا ووٹ نہیں لیا جا سکتا. جی آپ نے بالکل درست کہا اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کی ٹکٹ ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ ملک سے باہر ہیں تو یہ 186 کے دعوے کیسے کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ اس حوالے سے آج پرویز الہی زمان پارک بھی گئے اور عمران خان سے بھی ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی ہے اور جو وہ اپنے لوگ پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں لوگوں سے رابطہ کیا گیا اور خاص طور پہ آج جو ہے وہ اسپیکر کی جانب سے پنجاب اسمبلی کا بڑھایا گیا، کچھ پہلے بڑھایا گیا تھا اور اب آدھے گھنٹے کا جو پنجاب اسمبلی میں وہ وقفہ کیا گیا ہے. آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے کھانے کا یہ اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ جاری رہے گا. اور اس وقت جو احتساب کی جنگ چل رہی ہے اس کی وجہ سے جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ بھی ایوان کے اندر موجود ہیں اور ان کی جانب سے یہ اعتراض بھی کیا گیا بلال یاسین کی جانب سے کہ کوئی آج ضروری نہیں ہے کہ تمام ڈبیٹ. اچھا کاشف صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب اگر اسمبلی میں آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب اعتماد کا ووٹ کسی وقت بھی لیا جا سکتا ہے اور وہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ شاید وزیر اعلیٰ پنجاب چاہ نہیں رہے اعتماد کا ووٹ لینا، وہ باتیں درست نہیں تھی. بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے جی کہ آج اعتماد کے ووٹ کے لیے جو کوششیں کی گئی ہیں اور وہ اعتماد کا ووٹ جس طرح کیونکہ عدالت کی جانب سے بھی کہا گیا، یہ عدالت میں بھی گئے تھے اور جس طرح ہم نے ماضی میں منصور بٹو کیس میں بھی دیکھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ سفیشینٹ ٹائم لیا گیا تو
عدالت دیے گئے تھے کہ اس کے اندر آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں، تو آپ پہلے ہی وقت مل گیا کاشف صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اگر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہمارے پروگرام کے دوران تو ہمیں ضرور اپڈیٹ کیجیے گا۔ قیوم صدیقی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی اب ہاؤس میں موجود ہیں اور لگتا ہی ہے کہ آج وہ اعتماد کا ووٹ اسمبلی کے پچھلے دروازے سے داخل ہوئے ہیں، بالکل جہاں سے بھی ہیں لیکن داخل ہو گئے ان کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں اور چیز۔ اچھا، اس میں مدینہ جان یہ جو ہے ایک بڑا دلچسپ پہلو ہوگا، آج کی جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اس کا کل جو ہائی کورٹ کے اندر کیس ہے اس پہ بڑا افیکٹ کرے گا۔ obviously وہ تو اگر آج باوجود اس ساری صورتحال کے اور ایکسرسائز کے کہ اتنی دیر اسمبلی کا اجلاس چلا، بل بھی پاس ہوئے، اس میں شور شرابہ ہنگامہ آرائی بھی ہوئی اور اتنے دیر تک جو ہے وہ انتظار بھی کیا گیا ارکان کا، اور اگر نہ ہوا تو، اور اگر یہ نہ لے سکے آج یہ ووٹ آف کانفیڈنس، ایک ہے لے سکنا، ایک ہے کہ دیکھیں ووٹنگ ہو ہی نہ، میسج جائے گا مطیع اللہ جان صاحب آج دیکھیں اجلاس بلانے کا، اور پھر عمران خان صاحب کی ہدایات جو کہ گورنر کی ہدایت سے ملتی جلتی ہیں، جس پر پرویز الہی نہیں مان رہے ہیں، آج اگر نمبر پورا نہیں ہوتا ہے تو کل عدالت کے اندر تاثر یہی جائے گا کہ پرویز الہی صاحب کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک اور سینیرو بتاتا ہوں، اگر یہ اجلاس کل تک جاری رہتا ہے، کل عدالت کے ٹائم میں بھی، تو کیا عدالت جو ہے اس دوران یہ سماعت اپنی شروع کر سکے گی؟ کیونکہ اسمبلی کا اجلاس ہے، ساری رات بیٹھے ہیں، صبح بھی جاری رکھے اجلاس جو ہے، تو پھر عدالت میں کس چیز کی بحث ہوگی؟ کہیں گے جی ہم نے اجلاس بلا لیا ہے، اب اس اجلاس کے دوران ہم کسی وقت بھی لے سکتے ہیں، جیسا کہ بیرسٹر علی ظفر نے یہ دلیل دی تھی کہ اجلاس ایک دفعہ بلا لیا جائے تو گورنر کا یا اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے، تو پھر تو وہ سپیکر ہی کرے گا، تو پھر وہ سپیکر کی مرضی ہے کہ وہ کتنے بجے یا کتنے گھنٹے بعد یا کتنے دنوں بعد وہ اعتماد کا ووٹ لے، تو پھر عدالت کی کارروائی کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ نہیں، عدالت کی کارروائی کی حیثیت تو ہوگی مطیع اللہ جان سے، بے شک اسمبلی کا اجلاس چلتا رہے، وہ انہوں نے اب میرٹ کے اوپر جو ہے وہ دلائل سننے شروع کر دیے ہیں کہ گورنر کے نوٹیفیکیشنز کے اوپر جو ہے وہ کیا میرٹ کے اوپر دلائل جو ہے وہ دیتے ہیں، لیکن لے دے کے ہر جگہ جو ہے وہ معاملہ آئے گا فلور ٹیسٹ کے اوپر ہی کہ پرویز الہی صاحب نہیں آئے گا، تو صحیح، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ نہیں کرتے ہیں، کیا عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ نے اعتماد کا ووٹ کل نہیں لیا؟ کیونکہ اسپیکر کا تو وہ کہے گا جی ہم تو لے رہے ہیں، ہم نے اجلاس بلایا ہوا، آپ ہمیں مہلت تو دے نا، آپ تو اب کل ہی تو آرڈر نہیں آ سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ عدالت کو حکم دینے سے روکنے کے لیے اعلان یہ کہا گیا ہے کہ اب ہم اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اجلاس میں آ رہے ہیں، تو عدالت تاکہ کوئی حکم نہ دے سکے اس دوران، اور کوئی مزید ٹائم بائی کر رہے ہیں ان لوگوں کو منانے کے لیے جو بظاہر شاید ان سے نہیں مان، بالکل بہت سارے 5-6 دن، ابھی 16 تاریخ تک ہے نا یہ سیشن، اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے کہ جو ہے وہ کوئی عدالت جو ہے وہ اس کو ریسٹرکٹ کیا جائے، ٹائم لینے کی یا ٹائم گین کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے نا، تو پھر بھی اس ساری کوشش کے پیچھے پھر میسج جو ہے وہ ایک ہی آتا ہے کہ شاید نمبر پورے نہیں ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے کہ ہم لے لیں گے اعتماد کا ووٹ، اور آج جیسا کہ خبریں تو یہی چل رہی ہیں، دیکھیں اب اس کے ایجنڈے کے اوپر ہے یا نہیں ہے وہ فوراً ٹیبل ہوتی ہے۔ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ ہم لے رہے ہیں، اب یہ بس تو بندہ چل پڑا ہے جی، ایک چکوال سے چل پڑا ہے، ایک بھالپور سے، بالکل، اور اس کا مطلب ہے، اور ان سارے دعووں کے باوجود اب یہ بھی دیکھ لیجئے کہ فواد چودھری صاحب کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بھی آن سٹیک ہے نا، کہ اتنا نمبر کا دعویٰ کرنے کے باوجود اگر اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پرویز الہی صاحب کسی اور رخ کے اوپر ہیں، اور اختلافات تحریک انصاف اور پرویز الہی کے اندر کسی اور نہج کے لیکن اوپر پرویز الہی صاحب نے اب اراکین اسمبلی سے بھی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں، اسمبلی ہال کے اندر وہ آ گئے ہیں۔ صرف کہنے کی بات یہ ہے کہ کیا آج رات کو اعتماد کا ووٹ لینے کی نیت ہے پی ٹی آئی کی، یا صرف عدالت کو بتانے کے لیے کہ اب ہم نے اعلان کر دیا ہے، اب ہم 2-3 دن میں جب بھی ہوا تو ہم لے لیں گے؟ اور یہ 4-5 دن جو ہیں پی ٹی آئی کے لیے اس لیے اہم ہے کہ جو 1-2-3 دانے ادھر ادھر ہو گئے ہیں ان کو منانے کے لیے ان کو مزید ٹائم بائی کر رہے ہیں، اور عدالت کو حکم دینے سے روکنے کی کوشش۔ میرا خیال ہے یہ ایک ایسپیکٹ ہو سکتا ہے، بالکل آپ پولیٹیکلی ایک اور طرح سے سوچ لیں گے، یا آپ ان کو ایک آئیڈیا دے رہے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، وہ ہم سے زیادہ چلاک ہیں جی، ہم نے کیا آئیڈیا دینے،
لیکن کل عدالت میں بیرسٹر علی ظفر یہ کہہ سکیں گے کہ جناب اپنی اراکین اسمبلی کی خرید و فروخت کے حوالے سے کون الزامات لگاتا ہے پھر؟ یہ آج عمران خان صاحب نے کیا. میرے خیال میں خان صاحب کے تقریر جو تھی نا آج جو انہوں نے اراکین پنجاب اسمبلی سے کی ہے وہ بھی بڑی عام تھی. ہم اس کی طرف بھی آتے ہیں, مگر اس وقت آپ کے سامنے سوال یہ ہے کہ کل عدالت کے اندر علی ظفر کیا عدالت سے ٹائم مانگیں گے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا اصولی طور پہ, کیونکہ عدالت کو ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ فیصلہ ہو گیا یا نہیں. بیرسٹر علی ظفر نے یہ کہا تھا کہ اب سارے فیصلے عدالت میں ہوں گے, مگر آج کی اس کارروائی سے پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنا موقف بدل لیا ہے. اب بیرسٹر علی ظفر نے عدالت میں جا کے کہنا ہے کہ اب فیصلہ جو ہے وہ اسمبلی میں ہوگا, ہم نے فیصلہ کر لیا اعتماد کا ووٹ لینے کا. تو عدالت کہے گی ٹھیک ہے, آپ کو ہم ٹائم دیتے ہیں. اچھا, اب اس کے اوپر جو ہم نے کل ایک بات ڈسکس کی تھی کہ جو بیرسٹر علی ظفر ہیں وہ کس سے انسٹرکشنز لیں گے. آج کیا ہوا ہے عدالتی کارروائی کے اندر؟ آج انہوں نے میرا خیال وزیر اعلیٰ پنجاب کی انسٹرکشنز کے اوپر دلائل شروع کی ہیں, کیونکہ اس سے پہلے جو ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ دونوں مل کے فیصلہ کر لیں کہ آیا اعتماد کا ووٹ لینا ہے یا نہیں لینا, تو اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا, جس کے بعد میرٹس کے اوپر دلائل شروع کی ہیں انہوں نے. اور اس میں ان میرٹس کے اوپر دلائل کے دوران عدالت یہی کہتی رہی کہ آپ کا کیس تو یہ تھا کہ آپ کو مناسب وقت نہیں دیا گیا اور اب 20 دن آپ کو دے دیے گئے ہیں, اور کتنا وقت آپ کو دے سکتے ہیں یا دیا جا سکتا ہے؟ 2-3 دن اور مانگیں گے, 4 دن تو 2 دن اور مل جائیں گے. ایک لمحہ قیمتی ہے ایک بندے کو منانے کے لیے, تو 10 منٹ میں بھی مان جاتا ہے اور 10 دن بھی لگ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ٹائم بائنگ کے لیے آج یہ سیشن بلایا گیا, اور آج کچھ بھی نہ ہو تو کل عدالت کو کہہ سکیں گے کہ جی ہم نے فیصلہ کر لیا, ہم لے رہے ہیں, ہمیں 2-3 دن دے دیں, بس سیشن بلا لیں. اگر فیصلہ کر لیا لے رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ گورنر کی بات کو مان رہے ہیں, ایکسپٹ کر رہیں, گورنر کی بات کو مان رہے ہیں, مگر تو without prejudice to the position. وہ جو کہتے ہیں نا notwithstanding our pray, وہ کہیں گے جی ہم اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے چاہے اور مشروط ہوگا عدالت سے, لیکن ہم مان رہے ہیں. اور تو پھر اگر یہ عدالت کے اندر کمٹ کر کے جائیں گے اور وہاں پہ اعتماد کا ووٹ اسے نہیں لے پائیں گے کیونکہ ان کے ارکان مکمل نہیں ہے, تو مطیع اللہ جان صاحب پھر آپ مزید پھنستے چلے جائیں گے. ان کو ٹائم تو مل جائے گا نا, ٹائم لے کے, سڈن ڈیتھ سے بہتر ہے سلو ڈیتھ. تھوڑے دن بعد وہی ہونا ہے تو پھر کوشش تو کرنے کا موقع مل جائے گا نا. نہیں, کوشش تو کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے. پنجاب کی تخت پنجاب کا معاملہ ہے, اور اس کے تخت پنجاب کیوں اہم ہے یہ بھی ایک بات ہے نا, کہ کیوں اتنی زیادہ ہو رہی ہے. عمران خان صاحب وہاں پہ اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے کیوں اتنے کین ہیں, اس کی وجہ صاف ظاہر ہے مطیع اللہ جان صاحب کہ اگلے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں اسمبلیوں کو توڑ کے اور تحلیل کر کے دوبارہ انتخاب کرائیں گے اور وہاں پہ اکثریت حاصل کریں گے, جو ان کا دعویٰ ہے. تو اس دعوے کے پیچھے کیا ہے؟ پنجاب کے اندر قومی اسمبلی کی 148 نشستیں ہیں. پنجاب از دی مین بیٹل گراؤنڈ ہے, تو وہ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ جیت کے دوبارہ اگر آتے ہیں تو پھر جب عام جنرل انتخابات ہوں گے تو وہاں پہ صوبائی اسمبلی میں ان کی حکومت ہوگی, جس کا ان کو شاید بینیفٹ جا سکتا ہے, بینیفٹ مل جائے. لیکن آپ کو میں پرویز الہی اس کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہے اور وہ رہیں گے. اچھا, میں ایک تھوڑی سی اپڈیٹ یہی بتا دیں ایک دفعہ پھر کہ اسمبلی کا اجلاس ابھی جاری ہے, ختم نہیں ہوا, وقفہ ہوا ہے کھانے کا. پرویز الہی صاحب ہال میں پہنچ گئے ہیں. اب معلوم نہیں وہ کس حال میں ہیں خود, مگر وہ اسمبلی ہال میں پہنچ گئے ہیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب وہاں موجود ہیں, مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ ایک وفاقی وزیر داخلہ اتنا اعتماد کا مظاہرہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان کے تو بندے ہی نہیں ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جی فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو پورے ہیں 186. یہ کہیں نون لیگ کے تو نہیں توڑ لیے, وہ ٹیکنیکلی ممکن نہیں ہے. مگر نہیں, وہ تو اس میں جو ہے 191 کا فگر ہے, اس میں سے 6 لوگ نہیں ہیں تو 185 بنتے ہیں, وہ 186 یا 187 تو پھر بھی نہیں بنتے ہیں نا. بالکل. مگر خان صاحب کی جو تقریر ہوئی ہے نا آج, اس سے لگتا ہے کہ خان صاحب اب آگے کی بھی سوچ رہے ہیں, اور خان صاحب ادھر سے ٹائم بائی کریں گے. اگر عدالت سے 2-3 دن اور مانگ لیں گے کہ جی ہم نے سیشن بلا لیا, اب ہم کر رہے ہیں 2-3 دن دیں, ادھر سے خان صاحب نے پریشر ایک دفعہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالنا شروع کر دی ہے. آج تو انہوں نے باقاعدہ رقم بھی بتا دی ہے, جی کتنی رقم کی آفر کی گئی ہے اور کتنے بندوں کی تعداد بھی بتا دی ہے. انہوں نے کہا جی 5 بندوں کو 1.25 ارب روپے کی آفر کی گئی. اچھا, مطلب مجھے ایک اب 1.25 ارب روپے سے مراد یہ ہے کہ 5 بندے ہیں تو 22 کروڑ روپے فی بندہ, یا 22.5 کروڑ روپے فی بندہ. پی ٹی آئی کے ایک بندے کو 22.5 کروڑ روپے, اور ٹوٹل 5 بندے. اور یہ چیئرمین پی ٹی آئی نے آج خطاب میں کہا, اور پھر یہ بھی کہا کہ فون بھی آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کے خطاب کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, مگر
ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے آج کے خطاب میں کیا کیا انکشافات کیے۔ پنجاب اسمبلی میں صف بندی جاری ہے۔ مسلم لیگ، کاف اور پی ٹی آئی کے پارلیمانی پارٹیز کا اجلاس بھی ہو رہا ہے اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی صدارت میں نون لیگ اور اس کے اتحادیوں کا اجلاس بھی اس وقت اسمبلی کی عمارت میں جاری ہے اور کچھ ہی دیر میں یہ اجلاس دوبارہ بھی شروع ہو سکتا ہے۔ بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ فیصلہ قیوم صدیقی صاحب ہو جائے گا کہ آج اعتماد کا ووٹ لینا بھی ہے یا نہیں، مگر میرے خیال میں پھر یہ کہوں گا کہ کل کی جو عدالت کی کارروائی ہے اس کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب کہیں گے کہ جناب کل میں نے کہا تھا ایک دن پہلے کہ اب جو فیصلہ ہوگا عدالت کرے گی، لیکن میرے موکل نے یہ کہا ہے کہ اب جو فیصلہ ہوگا وہ صوبائی اسمبلی کرے گی۔ ہم نے سیشن شروع کر دیا ہے اور ہم کسی وقت بھی اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں، مگر پھر سوال یہ پیدا ہوگا قیوم صدیقی کہ جب اعتماد پرویز الہی اپنا کیس جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ تو وہ گورنر کی ڈائریکشنز یا اس کے ایکسپٹ کر لیں گے نا، تو پھر پرویز الہی کا کیس کیا رہ گیا؟ آپ کو پتہ ہے جب عدالت میں کوئی مقدمہ زیر سماعت ہوتا ہے تو فریق جو ہے اپنے موقف پہ قائم رہتے ہوئے بھی کچھ اقدامات کرتا ہے، درخواست امینڈ کریں گے یا جو بھی ہیں کہ لے لیا ہے لیکن وہ انلیگل آرڈر تھا۔ لا کویسچن آف لا تو سیم ہوگا نا کہ کیا گورنر نے آرڈر جو دیا وہ آئینی تھا یا نہیں، وہ تو رہے گا، وہ عدالت بعد میں بھی فیصلہ کر سکتی ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اعتماد کا جو اعتماد کا ووٹ پرویز الہی نے اگر لینا ہے، اگر لیتے ہیں آج یا کل، تو وہ گورنر کے احکامات کو پڑھ کے لیا جائے گا، ان کے مطابق لیا جائے گا یا ویسی کوئی قرارداد منظور کر لی جائے گی؟ اور اس کے بغیر تو نہیں ہو ایشو سکتا۔ کیا ہے؟ اور ایشو کیا ہے مطیلا جان صاحب؟ ایشو یہ ہے، دیکھیں جو بون آف کنٹینشن ہے وہ یہی ہے کہ گورنر نہیں کہہ سکتا مجھے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اسمبلی اجلاس کے دوران اسپیکر کی رولنگ آئی بھی، تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ شکست تو پرویز الہی صاحب کی ہوگی، اور پھر جب وہ یہ مان لیا تو پھر پیچھے جھگڑا کیا رہ گیا؟ پھر جھگڑا کوئی نہیں رہ گیا نا، قانونی نقطہ تو عدالت دیکھتی رہے گی۔ ایک دفعہ حکومت چینج ہو جائے، وزیر اعلیٰ چلا جائے یا اگر اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں تو پھر تو وہ قائم رہیں گے۔ اچھا اگر وہ آج اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے ہیں تو کیا لیکن جو دعوے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں، اور جو ہے کہ ابھی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوگا اور پرویز الہی بھی آ گئے ہیں، تو ہم اور آپ اچھا یہ کوئی ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہیں یہ واسق صاحب، واسق قیوم، یہ کوئی سادہ سی کوئی قرارداد کا بھی ذکر کر رہے تھے؟ ہاں اعتماد کی کوئی، جی ہاں، ان کی یہ خبریں یہی چل رہی ہیں کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ قرارداد بھی آ سکتی ہے کہ ایوان کا اعتماد حاصل ہے جناب پرویز الہی صاحب کو، لیکن یہ اعتماد کا ووٹ نہیں ہوگا، یہ قرارداد ایک کی صورت میں آ سکتی ہے، تو ظاہر ہے پولیٹیکل ٹیکٹکس ہیں۔ تو پھر کیا یہ گورنر کے احکامات کی کمپلائنس ہوگی یا نہیں؟ نہیں، قرارداد تو کمپلائنس نہیں ہوگی، وہ تو نہیں ہوتی، قرارداد تو سمپل میجورٹی سے بھی ہو سکتی ہے نا، لیکن یہاں پہ آپ کو 186 چاہیے۔ دیکھیں اس وقت ہاؤس میں موجود کتنے لوگ ہوتے ہیں، اس میں سے اکثریت جو ہوگی وہ قرارداد منظور ہو سکتی ہے۔ مجھے قیوم صاحب یقین نہیں آ رہا کس بات کا یہ وفاقی وزیر داخلہ کیسے ٹی وی پہ آ کے کہہ سکتا ہے کہ ان کے تو 5-6 بندے ہی ملک سے باہر ہیں، اور فواد چودھری کہہ رہے ہیں جی ہمارے بندے تو پورے 186 ہیں۔ مطلب وفاقی وزیر داخلہ کو یہ نہیں پتا کہ ان کے ملک کے ایئرپورٹ سے کون باہر گیا اور کون واپس آیا ہے؟ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے جو رانا ثناء اللہ نے کیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے دعویٰ کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ کرنا چاہیے اس طرح کی جو ہے، لیکن ویسے فواد چودھری اور رانا ثناء اللہ میں سے آپ کس پہ بلیو کریں؟ اگر آپ ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ٹریک ریکارڈ کچھ بہتر ہے۔ اچھا اب ایک اور سب سے بڑا سوال، آج جس قسم کے دعوے فواد چودھری کر رہے ہیں کہ 186 بندے ہمارے 87 بندے پورے ہیں، تو فواد چودھری کے اس دعوے کے بعد عمران خان کی اس تقریر میں جو الزام لگایا گیا ہے کہ 1.25 ارب روپے کی پیشکش کی گئی، ہمارے بندوں کو توڑا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو وہ کتنے ہیں یہ بندے پھر کیسے پورے ہیں؟ اگر اس مطیلا جان صاحب پہلے تو مجھے آپ ایک سوال کا جواب دے دیں کہ سینٹ کا الیکشن ہو تو پی ٹی آئی کے بندے بکتے ہیں، سرحد کا الیکشن پی ٹی آئی کے بندے بکتے ہیں، قومی اسمبلی میں ہو تو پی ٹی آئی کے بندے بکتے ہیں، پنجاب اسمبلی کے اندر تو پی ٹی آئی کے بندے بکتے ہیں، یہ کسی اور پارٹی کے بندے کیوں نہیں بکتے؟
کیونکہ یہ آئے بھی کسی ریٹ پہ ہوتے ہیں لوگ تو جاتے بھی کسی ریٹ پہ، مطلب کیونکہ پی ٹی آئی کو 2017 میں الزام دیکھیں، میری بات سنیں، یہ مسلسل آپ کے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر ہوتا ہوگا، لیکن آپ کو ایک رسپانسبلٹی تو کسی ایک کے اوپر ظاہر تو کریں، اس کو بتائیں تو صحیح، کوئی ایویڈنس تو لے کے آئیں. مطلب ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہے آپ لگا دیں کہ جی منڈی بنی ہوئی ہے، فلاں بھی خرید رہا ہے، فلاں بھی خرید رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب کی جو آج کی تقریر تھی تو ایک ہی سیاسی جماعت کے لوگ خرید کے کسی نے کہاں رکھنے اور کیا کرنے. لیکن انہوں نے اپنی طرف سے ایک پریشر ٹیکٹکس یوز کی ہے جو کہ عموماً کرتے ہیں. ہاں، اس معاملے کے دباؤ ڈالا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. اس معاملے کے اوپر آپ کو داد دینی پڑے گی عمران خان صاحب کو کہ وہ ان کا جو یہ دباؤ کے اندر رکھنے کا جو طریقہ کار ہے، فیلڈنگ بڑی ٹف سیٹ کرتے ہیں وہ. اب دیکھتے ہیں کہ میچ جیتتے ہیں یا نہیں جیتتے ہیں. لیکن اس تقریر کے اندر آج کچھ اور بھی انہوں نے انکشافات کیے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مونس صلاحی ہیں ان کے ایک دوست تھے فرحان، ان کو اٹھایا گیا اور آج لاہور ہائی کورٹ کے حکم پہ فرحان کو پنجاب پولیس نے پیش بھی کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں. اور فرحان سے جب پوچھا گیا تو آپ کہاں تھے، ان کا میں تو گھر پہ تھا. تو کسی رپورٹر نے پوچھا کہ آپ کے چہرے پہ جو نشان ہے زخم کا، ان کا یہ گاڑی کا دروازہ لگ گیا تھا. تو عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ فرحان زخمی حالت میں عدالت گیا، عدالت میں بول بھی نہیں سکا. جن لوگوں نے اس پہ تشدد کیا وہ زیادہ طاقتور ہیں، وہ عدالت میں جا کے کچھ بول ہی نہیں پایا. مطلب سابق وزیر اعظم قوم سے خطاب میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک شخص پہ تشدد کیا گیا اور وہ شخص ہائی کورٹ میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ جی میں گھر گیا تھا اور اس نے کسی پہ الزام نہیں لگایا. تو یہ تو ویسے پھر ہائی کورٹوں پہ بھی سوال اٹھتا ہے نا کہ وہ کیوں نہیں یہ سوال پوچھتے کہ بھئی آپ کہاں تھے. کیونکہ جب صحافیوں کی یہ شامت عمران خان صاحب کے دور میں آتی تھی تو وہ واپس آ کہتے تھے میں شمالی علاقہ جات کیا ہوا. اور یہ فرحان صاحب کہتے ہیں مجھے تو دروازے لگا ہے، میرے چہرے پہ جو ہے زخم ہو. صرف صحافی نہیں، ایک ایسا بھی واقعہ ہوا تھا کہ ایک اسی ادارے کے اہلکار کا ایک بیٹا بھی، یاد ہے آپ کو؟ بالکل بالکل. تو بہرحال یہ تو الزام اور کاؤنٹر الزام ہے. عمران خان صاحب الزامات کی فیکٹری ہیں، تو وہ الزامات تو کوئی بھی لگا دیں. اب اس کے اوپر یہ تو عدالت میں تھا. اب میرے خیال میں ان الزامات کو ہمیں سنجیدگی سے لینا چاہیے عدالت کے کیونکہ اندر انہوں نے شہباز گل کا بھی ذکر کیا. میں تو کوئی جبر اور اکراه نہیں ہے اس کے اوپر. شہباز گل کا بھی ذکر کیا انہوں نے، اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا وہ اس کا بھی ذکر ہے، اب یہ فرحان کا بھی ہوا. تسلسل سے یہ واقعات، یہ الزامات تو نہیں ہو سکتے نا، تحقیقات تو ضروری ہیں. یہ اور بات ہے کہ کچھ صحافی شاید عمران خان صاحب کے منہ سے نکلے ہوئے ان الزامات کو پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کے اپنے دور میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے. مگر جو بات الزام لگا رہے ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ تب بھی ہونی چاہیے تھی. مطلب ہر اس غیر قانونی، مطلب دیکھیں یہ جو تشدد، ہراسمنٹ اور اس طرح سے اٹھائے غیر قانونی طور پہ جو ہے وہ اٹھایا جانا، یہ تو کسی طرح سے بھی قابل جو ہے وہ معافی نہیں ہے. اس کے اوپر تو عدالتوں کو بہت سیریسلی دیکھنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایک دفعہ آپ پرائم منسٹر کو بلائیں اور دوسری دفعہ ایس ایچ او کو بھی نہ بلائیں. ٹھیک. اچھا، آج کے دوبارہ واپس آتے ہیں ہم اعتماد کی ووٹ کے حوالے سے. اگر آج کے ایوان میں اگر یہ ووٹنگ ہوتی ہے اور چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں تو یہ کس کی شکست ہوگی؟ یہ نواز شریف کی شکست ہوگی، شہباز شریف کی ہوگی، یا رانا ثناء اللہ کی ہوگی؟ یہ کتنا بڑا دھچکا ہوگا؟ اور کیا پرویز الہی کے پاس پھر یہ اختیار رہ جائے گا کہ وہ کہیں کہ میں اسمبلی تحلیل نہیں کرتا؟ کیونکہ آج کی اس ووٹنگ اگر انہیں مل جاتا ہے اعتماد کی ووٹ، پھر تو پرویز الہی کو اسمبلی تحلیل کرنی پڑے گی. دیکھیں بات تو یہ ہے نا کہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں مطیع اللہ جان صاحب. وہ بہت سارے کہتے ہیں کہ many slips cup and the lips. تو یہ جو ہیں بہت ساری چیزیں سیاست میں ہوتی ہیں. لیکن اگر پرویز الہی آج اعتماد کا ووٹ لے دیتے ہیں اور اسمبلی تحلیل کرنے کا ہو جاتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ سیاسی طور پر تو عمران خان صاحب کی جیت ہوگی. پھر یہ نہیں، عمران خان کی تو جیت ہوگی، لیکن شکست کس کی ہوگی؟ شکست کس کی ہوگی؟ جن کو شکست ہوئی ہے. ظاہری بات ہے پنجاب دیکھیں، پنجاب سب سے بڑا صوبہ. اور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ میں حکومت گرا کے جاؤں گا. ہاں، تو لاہور میں تو پھر وفاقی حکومت کی شکست ہوئی نا.
वफाकी हुकूमत की बात नहीं है, ये पार्टी की बात है ना, सियासी जमात की बात है। राना सनाउल्लाह अगर उधर बैठे हैं और इसके बावजूद अगर वह दूसरी सूरत में अगर अच्छे खिलाड़ी लगते हैं, नहीं वैसे ये बात मुझे बार बार यही समझ नहीं आ रही कि इतना एतमाद कहाँ से आया, और वो क्रेडिट लेने के लिए लाहौर में बनफ्से नफीस मौजूद है। तो यही बात है। अच्छा दूसरी बात, लेट्स से कि अगर चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं ले पाते तो कल लाहौर हाई कोर्ट में कौन पेश होगा? वज़ीर आला की तरफ से पेश तो फिर तो वो पटिशन वापस हो जाएगी, कहीं नहीं वज़ीर आला साहब वापस ले। फिर आप अगर यहाँ पे नहीं एतमाद का वोट ले सकते हैं, मतलब अभी तो देखें ना, उनके पास एक कार्ड तो है कि वो जब तक 100% क्लियर नहीं होते तब तक वो टेबल नहीं करेंगे, और अगर टेबल नहीं करेंगे तो असेंबली इजलास चलता रहेगा, जो कि आप कह रहे हैं कि फिर वो उसको ये मामला के लिए तो लगता है कि कल लाहौर हाई कोर्ट में ही जाएगा और शायद थोड़ा मजीद वक्त भी मिल जाए। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।